احترام دوستو، ماہ جمادی الثانی کا آج غالباً دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران شاگردوں کی پیاری جماعت صحابہ کی تعریف اور ان کی شان کے اندر کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ آج کے خطبہ میں اور آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ آپ حضرات کے سامنے میرے پیارے آقا کی پیاری جماعت، پاکیزہ جماعت، مطہر جماعت، ستاروں سے بھی خوبصورت جماعت، اس جماعت کے سب سے عظیم شخصیت، اس جماعت کے سب سے پہلے لیڈر، اس جماعت کے وہ عظیم شخصیت کہ جن کی مماثلت مشابہت بہت ساری میرے اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی، میرے آقا نے کچھ ایسے فضائل ان کے اپنی زبان مبارکہ سے بیان کیے کہ کسی اور صحابی کے لیے وہ الفاظ، وہ جذبات، وہ شان، وہ منقبت، وہ عظمت، وہ رفعت، وہ مرتبت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ میری مراد جناب پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ صرف میرے آقا کے صحابی نہیں ہیں، میرے آقا کے دوست بھی ہیں، میرے آقا کے بچپن کے، جوانی کے، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہونے تک کے آخری وقت تک ساتھ رہنے والے پیارے دوست بھی ہیں، میرے آقا کے رشتہ دار بھی ہیں، میرے آقا کے سسر بھی ہیں، اور بھی میرے آقا کے ساتھ ان کی کافی ساری مناسبتیں اور میرے آقا کے ساتھ کافی ساری قرابتیں ان کی جڑی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ جس طرح ہر اہم تاریخ کے اوپر زندہ قوموں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو یاد رکھا کرتے ہیں، وہ خواہ ہیرو قومی ہوں، خواہ وہ ہیرو تاریخی ہوں، خواہ وہ ہیرو ملکی ہوں یا وہ انٹرنیشنل ہیروز ہوں، جس طرح زندہ قومیں اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں، ہم مسلمان الحمدللہ جس طرح ملکی ہیروز کو، قومی ہیروز کو، اپنے پاکستان کی تاریخ کے اندر جو بھی ہیروز ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے ایمان کا حصہ، اپنے اسلام کے عظیم شخصیات اور ہیروز کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ ان ہیروز کو یاد رکھنے کی مثال جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کیوں ہوتی ہے؟ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو 1,24,000 کے قریب کم و بیش صحابہ ہیں، اور میرے آقا کے فرمان، میرے آقا کی زبان سے واضح طور پر یہ بھی ہے کہ تمام کے تمام صحابی برحق ہیں، ہر ایک صحابی جنتی ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان سب میں سے صدیق اکبر کا رتبہ بلند کیوں ہے؟ ان سب میں سے جناب صدیق اکبر کو جو مقام ملا وہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ وجہ کیا ہے؟ جناب حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے لکھاری گزرے ہیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر ایک مرتبہ ایک جگہ ایک یہی نکتہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نبوت اور خلافت میں لوگوں فرق سمجھنا، نبی اور خلیفہ کے اندر فرق کیا ہے، نبوت اور صداقت میں فرق کیا ہے، مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یوں دیکھ لیجئے، دو چراغ ہوں، دو لیمپ ہوں، دو ایسے چراغ ہوں جن کی عمر بھی ایک جتنی ہو، جن کا قد بھی ایک جتنا ہو، جن کی بناوٹ بھی ایک جتنی ہو، جن کی جسامت بھی ایک جتنی ہو، دونوں دیکھنے میں ایک جیسے نظر آئے، ہاں دونوں کے اندر سے ایک کے اندر روشنی کا دیا جلا دیا جائے اور دوسرا ہو تو بالکل ویسا ہی، شکل بھی ویسی اور جنابے والا جسامت بھی ویسی، قد بھی ویسا، بناوٹ بھی ویسی، بس صرف فرق یہ ہے کہ اس کے اندر وہ چنگاری نہیں لگائی گئی۔ ان دونوں چراغوں میں آپ فرق کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ وہ روشن ہے اور اس میں ابھی اس کی موجودگی میں روشنی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ سیم یہ مثال میرے آقا کی نبوت کی اور میرے آقا کے خلیفہ صدیق کی لے لیجئے۔
میرے اللہ نے بنایا بھی دونوں کو ایک جیسا، دونوں کا قد کاٹ بھی ایک جیسا، دونوں کی عمریں بھی برابر ہے، دونوں کی جسامت بھی برابر ہے، دونوں کا ساتھ بھی برابر ہے، دونوں کا بچپن بھی برابر گزرا، دونوں کی جوانی بھی برابر گزری، دونوں کا آخری وقت بھی برابر گزرا، حتیٰ کہ میرے آقا جب دنیا سے چلے گئے دونوں کی قبر مبارک بھی ایک جگہ پر ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک کے سر کے اوپر میرے اللہ نے تاج نبوت کو سجا دیا اور دوسرے کے سر کے اوپر تاج نبوت نہیں، تاج خلافت اور صداقت کو سجایا ہے، ورنہ ہے دونوں ایک ہی طرح۔ بس میرے رب نے ان کے سر کے اوپر عظمت دی، یہ شان دی کہ ان کے سر کے اوپر تاج ختم نبوت سجایا اور وہ تاج ختم نبوت چمک رہا ہے، اور ادھر ان کے سر کے اوپر تاج ختم نبوت نہیں سجایا۔ بس صرف یہ فرق ہے، وہ نبی ہے یہ صدیق ہے، وہ امام ہے یا ان کا خلیفہ ہے، اور خلافت کی ابتدا یوں میرے اللہ نے صدیق اکبر سے رکھی ہے۔ آپ اندازہ کریں، علماء نے لکھا کہ نبی کے جو اوصاف ہیں بہترین طریقے پر یہ اوصاف میرے اللہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھے۔ آقا کی صداقت میرے آقا کے خلیفہ صدیق اکبر میں ہے، آقا کی استقامت میرے اللہ نے جناب صدیق اکبر کے اندر رکھی۔ آپ استقامت کا اندازہ تو دیکھیں نا، میرے آقا جب دنیا سے چلے گئے صحابہ پریشان ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر صحابہ کو حوصلہ دے رہے ہیں، صحابہ کو سنبھال رہے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، توجہ کرنا توجہ کرنا، کون کھڑے ہو رہے؟ جناب علی المرتضیٰ، وہ علی المرتضیٰ جو حیدر کرار ہے، وہ علی المرتضیٰ جو شیر خدا ہے، وہ علی المرتضیٰ جو میرے پیغمبر کا صحابی ہے، نبی نہیں ہے، وہ علی المرتضیٰ جو بشر ہے، خدا نہیں ہے، وہ علی المرتضیٰ جو میرے آقا کا داماد ہے لیکن میرے آقا کے خلفاء میں سے چوتھے نمبر پر ہے۔ صدیق کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، انتا قمتا مقام الانبیاء، اے صدیق اکبر جہاں آج تو کھڑا ہے یہ مقام انبیاء کا مقام ہے۔ کس اعتبار سے؟ نبوت ملنے کے اعتبار سے نہیں، کس اعتبار سے؟ استقامت کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ امت کی رہنمائی کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ امت کو سنبھالنے کے اعتبار سے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے پیغمبر کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں، ایک وہ وقت بھی آیا جب میرے آقا اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے قوم کے اندر نکلے، دعوت و توحید دے دی، قوم کو سمجھانا شروع کر دیا، قوم کو پیغام رسالت بتانا شروع کیا۔ آگے سارے کافر اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب کو آ کر کہتے ہیں، اے ابو طالب، تیرا بھتیجا نئی بات کر رہا ہے، تو اپنے بھتیجے کو سمجھا، یہ ہمارے معبودان کو برا کہہ رہا ہے، اس سے پوچھ لے چاہیے کیا؟ دولت چاہیے تو ہم دیں گے، شہرت چاہیے تو ہم دیں گے، بیٹی لڑکی چاہیے تو ہم دیں گے، اس سے پوچھ تو صحیح۔ ابو طالب نے آ کر بلایا، میرے آقا سے بلا کر پوچھا، بیٹا سارے محلے والے، سارے معاشرے والے، ساری بستی والے، سارے شہر کے لوگ آئے تھے، مطالبہ ایک تھا، پیغام رسالت پہنچانا چھوڑ دے۔ میرے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا، میرے آقا نے آسمان کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمایا، چچا جان یہ لوگ آپ کے پاس آئے، اس رب ذوالجلال کی قسم ہے، میرے ایک ہاتھ پر اگر یہ سورج رکھے اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھے، رب کعبہ کی قسم میں پیغام رسالت پہنچانے سے پھر بھی نہیں ہٹوں گا۔ یہ استقامت تھی نا، پورا شہر مخالف ہے، مخالفت کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو صرف وہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر یہی وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی آیا، میرے آقا کے جانے کے بعد جب زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں نے زکوٰۃ کا انکار شروع کیا نا، اور کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، فلاں 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 چیزوں میں نہیں دیں گے، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ، ابھی صحابہ کو میرے آقا کی جدائی بھولی نہیں ہے، ابھی صحابہ کے دل سے غم ختم نہیں ہوا، ابھی صحابہ پریشانی کے عالم میں ہے، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان جنگ کر دیتے ہیں، چلیے جی سب کے سب تیار ہو جائے، مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ان سے جنگ کریں گے۔ اب بڑے بڑے کبار صحابہ پریشان ہیں، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ توجہ، آ کر جناب صدیق اکبر سے کہتے ہیں، اے صدیق اکبر آپ امیر المؤمنین ہیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، حالات کا خیال کیجئے، اس وقت
زمانہ جاہلیت میں تو تلوار اٹھا کے نعوذ باللہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے نکل آیا تھا، اور اسی پیغمبر کی شریعت میں کمی ہو رہی ہے تو مجھے سمجھانے کے لیے اب یاد رکھنا، صدیق یہ تو برداشت کر سکتا ہے میرا سارا مال چلا جائے، صدیق یہ برداشت کر سکتا ہے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے صدیق کے بدن کا گوشت نوچیں، صدیق یہ تو برداشت کر سکتا ہے میری ساری اولاد چلی جائے، صدیق یہ تو برداشت کر سکتا ہے ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں، صدیق یہ تو برداشت کر سکتا ہے ہمارے بچے یتیم ہو جائے، رب کعبہ کی قسم صدیق یہ برداشت نہیں کر سکتا اینقص الدین وانا حی، میں زندہ رہوں اور میری زندگی میں دین میں کوئی کمی کر دی جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے بھی تو پھر فرمایا نا، لو کنت اتخذ خلیلا، مجھے صدیق سے پیار اتنا ہے اگر میں کسی کو اپنا جگری یار بناتا نا، جگری دوست بناتا، دلی دوست بناتا، تو یقیناً ابو بکر صدیق کو بناتا۔ اچھا بنایا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا جو دل ہوتا ہے نا، اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور بستا ہی نہیں ہے، تعلق میرا سب سے زیادہ صدیق کے ساتھ، محبت ہے میری سب سے زیادہ صدیق کے ساتھ، لیکن رب تعالیٰ کی محبت کے بعد ہے۔ اور کہا لو کنت اتخذ خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، سیم یہی جملہ میرے اللہ نے اپنے ایک اور پیغمبر کے لیے ذکر کیا۔ قرآن پاک آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اور ادھر مصطفیٰ کیا کہتے ہیں، اگر میں اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو میں یوں کہہ سکتا ہوں نا، ایک خلیل وہ ہے جو جناب والا میرے رب کا خلیل ہے، اور ایک خلیل وہ ہے جو رب کے مصطفیٰ کا خلیل ہے، اور ایک خلیل ہماری مسجد نمرہ کا خلیل ہے۔ کہیں نا جی سبحان اللہ، بولے تو صحیح نا جی۔ تو میں کیا کروں، رب تعالیٰ کے خلیل کا دیکھیں، جناب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ کیسے خلیل ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا، جب جناب والا سارے لوگ چلے گئے وہاں پر اپنے قافلے کے اندر، اور جناب ابراہیم علیہ السلام بٹا لے کے تلوار لے کے بت خانے میں داخل ہو گئے اور بتوں کی ناک توڑ دی، ٹانگ کاٹ دی، ہاتھ کاٹ دیا، قوم ساری مخالف ہو گئی۔ اللہ کی قسم مصطفیٰ رب کے خلیل نے یہ کام کیا۔ مصطفیٰ کے خلیل کا کارنامہ بھی سن، وہی مصطفیٰ کا خلیل میرے پیارے پیغمبر نے جس کو کہا اگر میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ابو قحافہ کہتے ہیں ابھی نبوت ظاہر نہیں ہوئی، میرا بیٹا عبداللہ جس کو دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، اپنے ہاتھ کے اندر پتھر لیا ہوا، میں نے کہا چل بیٹا کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں، بتوں کی عبادت کریں گے تاکہ تجھے بتاؤں گا بڑا خدا کون ہے، چھوٹا خدا کون ہے، پانی کون دیتا ہے، رزق کون دیتا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ابو بکر کے ہاتھ میں بٹا ہے، پتھر ہے، اس پتھر کو پیچھے چھپایا، کہا باپ نے کہا بیٹا یہ ہاتھ میں کیا ہے، کہا پتھر ہے، کہا اس کو پھینک دے، کہا نہیں پھینکوں گا، کہا کیا کرے گا، ابا جان کچھ نہیں کروں گا، لے کر جاتے ہیں، بت خانے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے بت کے سامنے کھڑے ہوئے، ابو بکر ابھی بچے ہیں، ہاتھ وہ پتھر میں جو اٹھایا ہوا ہے پتھر کا نشانہ لے کر بڑے بت کے ناک پہ مار کر اس کی ناک توڑ کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں وہ جو رب کا خلیل ہے وہ بھی بت کو پسند نہیں کرتا، وہ جو مصطفیٰ کا خلیل ہے وہ بھی بت کو پسند نہیں کرتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نا، اے ابراہیم آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، خلیل بننے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، آپ کو خلیل کیوں بنایا، کن وجوہات سے بنایا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے خلیل بنایا اس وجہ سے، رب نے میرا امتحان لیا، میں نے اپنے آپ کو امتحان کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ نے جان مانگی، میں نے جان دے دی، رب کا حکم ہوا کود جا آگ میں کود جا، میری رضا کے لیے میں نے نہیں سوچا، رب کی رضا کے لیے جان پیش کر دی۔ رب نے مال مانگا، آگے تھے مہمان کھانے کے لیے، رب نے کہا مال دے دو، میں نے سارا مال قربان کر دیا۔ رب کا حکم ہوا اپنے بچے کو میری رضا کے لیے زمین پہ لٹا اور اس کی گردن کے اوپر چھری چلا، میں نے بچہ بھی ذبح کے لیے دے دیا۔ رب نے وطن مانگا، میری رضا کے لیے اپنے وطن اور
اللہ کے خلیل نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کے خلیل نے کیا دیا، کیا جان دی ہے یا نہیں دی ہے، کیا اس کے رب کے خلیل کے ساتھ کوئی مناسبت ہے بھی یا نہیں؟ ذرا توجہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اللہ کے خلیل نے جان دی، کہاں دی؟ کہاں آگ کے اندر کود گیا۔ ہم مصطفیٰ کے خلیل کو دیکھتے ہیں، جس وقت جان دینے کی باری آئی، رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کا خلیل بھی پیچھے نہیں ہٹا، رب کے حکم سے اکیلا تنہا پیغمبر کو لے کر رات کے وقت نکل کھڑا ہوا، وہاں غار پر پہنچا، یہاں آگ کے دہانے میں رب کا خلیل ہے، وہاں غار کے دہانے میں مصطفیٰ کا خلیل ہے، یہاں آگ کے اندر اکیلا رب کا خلیل جاتا ہے، وہاں غار کے اندر اکیلا مصطفیٰ کا خلیل جاتا ہے نا؟ غار کے دہانے پہ پہنچے، پیغمبر آپ نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا۔ کیوں بھائی؟ آقا اگر اندر کو تکلیف پہنچنی ہو تو میں صدیق چاہتا ہوں میرے بدن پہ آئے، آپ کے بدن پہ خراش بھی نہ پہنچے۔ میرے اللہ نے حاجی رب مصطفیٰ کا خلیل ہے، اندر چلے گئے، واقعہ طویل ہے، وقت ہمارے پاس مختصر ہے۔ اچھا مال جب دینے کی باری آئی تو کیا دیا؟ کہا وہاں رب کے خلیل نے مہمانوں پر قربان کر دیا، رب کے حکم پر۔ یہاں مصطفیٰ کے خلیل نے کیا کیا؟ کہا آؤ لوگوں دیکھو میرے مصطفیٰ کا خلیل کلمہ پڑھا تو 45,000 درہم دنانیر لے کر آیا ہے۔ جب جس وقت ہجرت کرنے کی بات آئی 5,000 درہم دنانیر لے کر آیا۔ یہاں تک نہیں، جب تبوک کی بات آئی ہے رب کعبہ کی قسم گھر کا سارا مال میرے پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ آقا نے پوچھ لیا نا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ آقا مال بڑا تھا، آدھا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہا اچھا ابوبکر کو تو دیکھو، ابوبکر گھر کے اندر دیواروں پہ یوں ہاتھ مار رہے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا آج میرے نبی کو مال کی ضرورت ہے، میں دیوار کے اوپر ہاتھ لگا کے دیکھ رہا ہوں کہیں کوئی سوئی اور دھاگا تو نہیں لگا ہوا، اگر آج وہ سوئی دھاگا بھی مجھے مل گیا رب کعبہ کی قسم اپنے مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا۔ ادھر عمر بھی خوش ہو کے آ رہے ہیں اور ادھر ابوبکر صدیق اپنے بدن کے کپڑے بھی اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن کر سارا مال اکٹھا کر کے میرے نبی کے حکم پر لے آئے۔ آقا نے جب پیغمبر کے آقا نے جس وقت اپنے خلیل کو دیکھا، اپنے صدیق کو دیکھا، یوں نہیں پوچھا کتنے لے کر آئے، میرے آقا نے سوال بدل دیا، عمر کتنا لے کر آئے، کتنا چھوڑ کر آئے؟ آقا آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ صدیق تو کیا چھوڑ کر آیا؟ آقا آپ کی محبت اور آپ کے رب کی محبت گھر میں چھوڑ کے آیا۔ صدیق یہ کیا پہنے؟ آقا بدن کا لباس بھی آپ کے حکم پر قربان کر دیا۔ ابھی یوں کھڑے تھے، اچانک آسمان سے جناب جبریل امین آتے ہیں، دیکھا وہی ویسا رنگ ویسا لباس، ویسے ہی کانٹے لگے ہوئے، ویسے ہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہو۔ جبریل تو یہ کیا ہو گیا؟ تو ایسا لباس کیوں پہن کے آیا؟ جبریل مسکرا کے کہتے ہیں آقا مجھے نہ دیکھیں، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں، رب کعبہ کی قسم 70,000 فرشتے آج صدیق کی محبت میں صدیق جیسا لباس پہنے کھڑے ہیں۔ آپ اندازہ کریں۔ اور پھر ایک مقام ایسا بھی آیا، آپ دیکھ لیں، سیرت کا مطالعہ کر لیں، 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کے لیے میرے رب نے آسمان سے سلام بھیجا ہے۔ میں آپ کو جچی تلی باتیں نچوڑ بتا رہا ہوں، 2 شخصیت ایسی جن کے لیے میرے اللہ نے آسمان سے سلام بھیجا۔ پوری تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، ذخیرے احادیث کا مطالعہ کریں، 2 کے علاوہ تیسرا بندہ نہیں ملے گا۔ میرے اللہ نے زمانہ اسلام کے اندر ایک سلام بھیجا ہے تو صدیق اکبر کے لیے بھیجا ہے، اور دوسرا سلام بھیجا ہے تو صدیق کائنات کے لیے بھیجا ہے۔ ایک باپ کے لیے سلام بھیجا، ایک بیٹی کے لیے سلام بھیجا، یہاں تک نہیں، ایک مقام ایسا بھی آیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، میرے رب نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا میرے مصطفیٰ کو کہہ دے تیرے صدیق کو تیرا رب سلام پیش کرتا ہے، صرف سلام نہیں، جا کر پوچھنا اور پوچھ کر مجھے بتانا صدیق اپنے رب سے راضی بھی ہے۔ اندازہ کریں نا، ہم ساری زندگی لگا دیتے اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور صدیق وہ ہے جس سے رب پوچھ رہا ہے صدیق تو مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ مقام ملا کیسے؟ میرے آقا ایک مرتبہ اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، واقعہ مناسبتیں، مال کی مناسبت، جان کی مناسبت، اولاد کی وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، جناب صدیق اکبر آقا بیٹھے ہیں اپنی مجلس کے اندر، صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے،
दरवाजे के ऊपर, हुजरे के दरवाजे के ऊपर आते हैं, मस्जिद नबी के अंदर दरवाज़ा खोल के आते हैं, जनाब सिद्दीक़ अकबर दरवाज़ा खोलते हैं, मेरे आका को यूँ देखते हैं और देख के दरवाजे से फ़ौरन वापस चले जाते हैं। जनाब आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, सिद्दीक़ क्या हुआ? ये सब बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, तू आया है, देख के वापस जा रहा है, इन्होंने कुछ ना कुछ सवाल किया है, तू सवाल नहीं करता, माजरा क्या है? मेरे दोस्त सिद्दीक़ मुस्कुरा के कहते हैं, आका बड़ी शिद्दत की भूख लगी हुई थी, आका काफी देर से भूख सता रही थी, आका खाने के लिए कुछ नहीं था, आका सब कुछ आप पर कुर्बान कर दिया। जब भूख ने ज्यादा सताया, मेरे ईमान की गैरत ने कहा, जा मुहम्मद के चेहरे की जियारत कर ले, मेरा रब तेरी भूख भी मिटा देगा, प्यास भी मिटा देगा। रब्बे काबा की कसम, आका के चेहरे पे नजर पड़ी, मेरे रब ने सारी भूख प्यास खत्म करके रख दी। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम को यूँ देखा और देखने के बाद यूँ आंखें मलना शुरू हो गई, आंखें मल रहे जोर जोर से। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, सिद्दीक़ क्या हो गया, आंखें क्यों मलते हो? कहा, या रसूल अपनी आंखों को मैं सजा दे रहा हूँ। किस चीज की सजा दे रहे हो? आका मैं आपको देख रहा था, टिकटिकी बांध कर देख रहा था, देखते 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 मेरी आंख बेइख्तियार झपक गई, मैं गुस्सा हुआ, अपनी आंख को मलना शुरू हुआ। ऐ सिद्दीक़ की आंख, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई पैगंबर का चेहरा सामने और तू बगैर इजाजत के झपक जाए? ये मोहब्बत है ना। कहा वहाँ मेरे रब ने जिसको खलील बनाया, सारे इम्तिहानों में जिस वक्त पास हो गए ना, मेरे रब ने दिया क्या? कहा फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। इब्राहीम सारे इम्तिहानों में तू अव्वल है, जा तुझे इनाम ये देता हूँ, तुझे कायनात का इमाम बना के खड़ा कर देता हूँ। आ मुस्तफा के सिद्दीक, तूने भी मुस्तफा के खलील, तूने भी सारे इम्तिहानों में कामयाबी ली, तुझे मुस्तफा ने इनाम क्या दिया? पैगंबर फरमाते हैं, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, मेरा रब जिस खलील से खुश हुआ उसको इमामत दी, मैं मुस्तफा जिससे खुश हुआ अपने मुसल्ले का इमाम बना के खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।